السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وعافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کا اسلامیات کا برائے جماعت ہم کا 20واں لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور یہ ہمارا سیکنڈ کوسچن بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے کیا مراد ہے، قرآن آیات اور احادیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ یہ ہمارا سیکنڈ کوسچن بھی ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ آپ لوگوں پیج نمبر اسلامیات کا 59 جو ہے وہ اوپن کر لیں۔ اس پہ ہمارا ہے ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایمان کا تقاضا ہے، کہ محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو محبت ہے وہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ پچھلے ہم نے ٹاپک میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، تو یہاں اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ سے محبت بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اسی طرح رسول اللہ بھی انسانوں کے محسن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت میں کیا ہے، ایمان کی نعمت میں اثر ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے کتنی بہت زیادہ انسانیت کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ تکالیف اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگ جو ہے وہ گمراہی چھوڑ کر ہدایت کی راہ اختیارات کر لیں۔ تو ان احسانات کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے بہت زیادہ محبت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی جان اور رسول اکرم کی محبت و اطاعت میں سے اگر کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا جو رشتہ ہے وہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور کیا ہے کہ جو گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں جو ہے وہ اطاعت پیدا ہوگی تو کیا ہوگا کہ تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ مطلب کہ گفتگو کا سلیقہ ہو جائے یا عمل ہو جائے یا رویوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ہمیں پیروی کرنی چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ کے ارشادات کے جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ حدیث ہے، اس میں کیا ارشاد ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں سب سے اس شخص کو جو مطلب اپنے آبا سے اور اولاد سے اور مال سے زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے کہ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ تو اس میں بھی اس حدیث میں بھی کیا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مطلب کہ کوئی بھی شخص ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات جو ہیں وہ ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔
پہلی حدیث میں فرمایا تھا کہ کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، مطلب کہ اپنے آباء و اجداد سے، اولاد سے اور میال سے زیادہ محبوب جو ہے وہ نہ ہو جائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کے ان کے تابع نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ کیا ہے اس میں کہ محبت کا حضرت سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ تمام رشتوں اور تعلقات سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی جو ہے وہ محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی جائے، کہ آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے منع کیا اس کام سے رک جانا چاہیے، اور جس کام کے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا ہے کہ اگر اطاعت کے بغیر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیے بغیر محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ اس سے یہی ثابت ہوا ہے، اس ربک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے اللہ تعالیٰ سے محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کی جائے گی تو ان سے کیا ہے، محبت کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوگا، اور جو بھی شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو ہے وہ عمل کے بغیر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔